کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیجئے اور ہیڈ فونز لگا لیں، کیونکہ سردی کی راتوں کی کہانیاں بہت ڈراؤنی ہوتی ہیں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی فیصل شیئر کر رہے ہیں۔ فیصل کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کروں گا۔ یہ آج سے تقریباً 20 برس پرانی بات ہے، جب میں نے نیا آٹو رکشہ بنایا۔ ابھی میرا کچھ خاص تجربہ نہیں تھا۔ مجھے آٹو رکشہ چلاتے ہوئے ابھی صرف اور صرف 1.5 سے 2 مہینے ہوئے تھے۔ بامشکل مجھے سمجھ آئی علاقوں کی کون سی جگہ کہاں پر ہے، کون سی کہاں پر۔ بھلے میں کراچی کا ہی رہنے والا تھا، لیکن بہت سے ایسے علاقے تھے جن کے بارے میں نے صرف سنا ہوا تھا اور انہیں ابھی دیکھا نہیں تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ بہت سے علاقوں اور راستوں سے میں واقف بھی ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک رات کی بات ہے، جنوری کے آخری دن تھے۔ ہوائیں سرد تھیں، راتیں ٹھنڈی تھیں، ہر طرف خاموشی تھی۔ درختوں کے اوپر سے کچھ خشک پتے بھی سڑکوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں ایک بالکل سنسان سی سڑک پر اپنا رکشہ لے کر جا رہا تھا۔ ٹائم رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے گھر چلنا چاہیے، اس وقت تو مجھے کوئی بھی سواری نہیں ملے گی۔ تو میں آرام سے رکشہ چلاتا ہوا جا رہا تھا، تبھی مجھے ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک برقع پوش خاتون نظر آئی، جس نے مجھے اشارہ کیا رکنے کا۔ میں رکا اور جیسے ہی میں نے رکشہ تھوڑا قریب کیا تو وہ چل کر آگے آئی اور مجھے کہنے لگی مجھے 3 ہٹی جانا ہے، مجھے چھوڑاؤ گے؟ تو میں نے کچھ ذرا تھوڑا سا پوچھا۔ ایک بار میں دن کے ٹائم گیا تھا 3 ہٹی، لیکن مجھے تھوڑا سا اس راستے کی سمجھ اتنی خاص نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ تم چلاؤ، میں بتا دوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ میرے رکشے میں سوار ہو گئی۔ وہ سڑک بالکل سنسان اور ویران تھی، یہاں تک کہ مجھے وہاں پر کوئی گھر نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے لگا شاید اسی کی کہیں بیک سائڈ سڑک پر کچھ کالونیز یا کوئی ہاؤسنگ اسکیم ہوگی، سوسائٹی ہوگی۔ بہرحال وہ میرے رکشے میں سوار ہو گئی۔ جو ہی وہ رکشے میں بیٹھی، ایک دم سے بہت تیز ہوا چلنے لگ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل ہلکی ہلکی آندھی چل رہی ہو، اور ایک دم سے موسم بدل گیا۔ ہوا تو پہلے بھی تھی لیکن اتنی تیز نہیں تھی۔ بہرحال اس نے مجھے کچھ راستہ سمجھایا اور وہ مجھے ایک اور سنسان راستے کی طرف لے گئی اور مجھے یہ کہنے لگی اس سائڈ سے راستہ جلدی آتا ہے، اگر ہم مین سے جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ وہ چلتی چلتی مجھے ایک ایسی سڑک پر لے آئی جہاں پر ایک چھوٹا سا قبرستان بھی تھا۔ گھروں کو پار کرنے کے بعد ایک بڑی سی سڑک آئی اور اس کے بعد وہ چھوٹا سا قبرستان۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ میرا رکشہ جب قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس وقت میں نے ہوا میں، فضا میں ایک عجیب سی آواز سنی۔ وہ آواز ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کسی پرندے کی ہوتی ہے۔ بہرحال قبرستان کو کراس کرنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ یہاں سے بائیں جانب مڑ جاؤ۔ میں بائیں جانب مڑا تو مجھے ایک سڑک نظر آئی، وہ 3 ہٹی کی طرف ہی جاتی تھی۔ 3 ہٹی پہنچ کر تھوڑا سا آگے جا کر مین روڈ سے لیفٹ سائڈ پر ایک اور ٹرن تھا۔ اس نے کہا کہ بس تھوڑا سا اور آگے۔ جب ادھر مڑے تو ایک گلی تھی، اس گلی میں چند ہی مکان تھے، شاید وہ گلی بند تھی۔ اس کے کونے پر ایک گھر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کے باہر ایک پرسرار سا وہ سیدھا سا تالا بھی لگا ہوا تھا۔ اس کے باہر جو درخت تھا اس کے اوپر جالے بھی اٹے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ بس یہاں پر روک دو۔ وہ رکشے سے آرام سے اتری۔ حیرت انگیز بات یہ تھی اس کے قدموں کی چاپ نہیں تھی،
قدموں کی چاپ کی آواز بالکل بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے مجھے پیسے دیے، جتنا بھی میرا کرایہ بنتا تھا اس نے مجھے دیا۔ تالا کھولا، گیٹ کے اندر گئی، میں نے رکشہ سٹارٹ کیا۔ ابھی میں نے رکشہ موڑا نہیں تھا، وہ گیٹ میں کھڑی ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے اس طرح سے نقاب پہنا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی پوری نظر نہیں آ رہی تھیں۔ جب وہ کھڑی ہو کر مجھے دیکھنے لگی میں تھوڑا ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے اپنا رکشہ موڑا تو مجھے گیٹ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں چپ چاپ اس گلی سے نکل آیا۔ اب مجھے واپس جانا تھا اور مجھے اس راستے کا بھی پتا تھا جو دوسری طرف سے گزرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اب قبرستان والی سائڈ سے نہیں جاتا، اس راستے سے چلا جاتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ کہیں میں راستہ بھٹک نہ جاؤں، میں تو دن کے ٹائم آیا تھا، چلو اب اس راستے کا مجھے پتا تو ہے، جس راستے سے آیا ہوں اسی سے واپس ہو لیتا ہوں۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے رکشے کو اسی راستے پر ڈال دیا۔ جو ہی میں قبرستان والے راستے کے پاس سے گزر رہا تھا وہ قبرستان شروع ہوا۔ مجھے ایسا لگا میرے رکشے میں ابھی بھی وہ عورت موجود ہے۔ مجھے پیچھے بیٹھی ہوئی رکشے میں وہ نظر آئی۔ جیسے میں نے اسے ڈرائیونگ گلاس میں دیکھا مجھے وہ پیچھے نظر آئی، میں نے پلٹ کر دیکھا، نہیں پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ میں نے رکشہ بہت تیز کرنے کی کوشش کی لیکن اس راستے کے اوپر سے رکشہ تیز ہو ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی قبرستان کا راستہ ختم ہوا ہی نہیں تھا کہ میرا رکشہ بند ہو گیا اور میری دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی، کیونکہ وہ جو قبرستان والی سڑک تھی وہ بالکل سنسان اور ویران تھی۔ وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا، ایک طرف قبرستان تھا تو ایک طرف پرانے درخت تھے اور شاید ادھر کوئی کچرا کنڈی بھی تھی، کیونکہ اس طرف گھر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب رکشہ سٹارٹ کرنے کی بارہا میں نے کوشش کی لیکن رکشہ بند ہو گیا اور سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب تھوڑا بہت کام تو مجھے رکشے کا آتا ہی تھا۔ میں نے فوراً سے اس کا انجن دیکھنا چاہا، کوشش کی کہ چیک کروں شاید کچھ ہو جائے۔ اب رکشے میں جو پلگ تھا وہ پلگ کام نہیں کر رہا تھا، وہ اتر چکا تھا اور وہ اتنی آسانی سے کبھی بھی یوں اترتا نہیں تھا۔ میں نے پھر سے اس پلگ کو بیچ میں لگایا۔ ابھی میں رکشے کو ٹھیک کر ہی رہا تھا، مجھے قبرستان والے راستے کی طرف سے ایسی آواز آئی جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ قبرستان میں کھڑی ہو کر بلند آواز میں بول رہی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ پڑھ رہی ہو۔ جب میں نے عورت کی آواز سنی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنی رات کو قبرستان میں کوئی عورت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا قبرستان کی طرف، بالکل چھوٹی سی گرل تھی، چاروں طرف اندر قبریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت قبرستان کے اندر کھڑی تھی، وہ کچھ بول رہی تھی، پتہ نہیں کس سے بات کر رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی سے مخاطب ہے یا کچھ پڑھ رہی ہے۔ تبھی مجھے ایسا لگا جس طرح سے بالکل میرے پاس چھن 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 کی آواز ہے، جس طرح سے میرے پاس کوئی پاؤں میں پائے پہنے چل رہا ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو قبرستان کے کونے کے اوپر باہر کی طرف ایک کالے رنگ کی بکری کھڑی تھی۔ بکری خاصی بڑی تھی اور وہ جو بکری تھی اس کے دونوں پیروں میں گھنگرو باندھے ہوئے تھے۔ وہ بکری چلتی 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 میرے رکشے کے پاس آ گئی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا کیونکہ میں نے سنا ہوا تھا کہ اکثر جنات بھی جانوروں کے روپ میں آتے ہیں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اللہ کا نام لیا، وہ جو بکری تھی چپ چاپ جیسے آئی ویسے قبرستان کے اندر چلی گئی۔ نہ وہ بولی نہ وہ اس نے کوئی آواز نکالی، وہ چپ چاپ میرے سے تھوڑا دور کھڑی ہوئی اور چپ چاپ چلتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اور وہ جو عورت تھی وہ عورت بھی ایک دم جیسے غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہاں گئی۔ میں نے رکشہ سٹارٹ کیا، رکشہ سٹارٹ ہو گیا، الحمدللہ کیا اور وہاں سے نکلا۔ اس رات میں اپنے گھر 2 بجے پہنچا۔ میں بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ وہ جو راستے میں میرا رکشہ بند ہوا تھا اس نے مجھے بہت لیٹ کروا دیا۔ میں گھر پہنچا تو میری بیوی بچے بہت پریشان تھے، وہ لوگ ڈر چکے تھے کہ میں اتنی دیر تک ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا۔ میں زیادہ سے زیادہ گھر سے باہر 11:30 12 بجے تک رہتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں 12 بجے سے پہلے گھر پہنچ جاؤں۔ بہرحال میں گھر گیا اور میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا۔
میری بیوی تھوڑی پریشان ہوئی اور وہ یہ کہنے لگی کہ اکثر قبرستان والے راستوں پر جنات ہوتے ہیں، آپ نے اتنی رات کو اکیلے وہاں سے واپس نہیں آنا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اتنی بات کرنے کے بعد میں نے کھانا وغیرہ کھایا، مجھے ٹھنڈ لگنے لگ گئی۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی نہیں جتنی مجھے لگ رہی تھی۔ ہم لوگوں کا گھر بھی ایک پرانا سا ہی گھر تھا، اور ہم لوگوں کے گھر میں جب ہم لوگ اندر داخل ہوتے تھے، گیٹ سے اندر آتے تھے، تو وہاں پر ہم لوگوں کی بیٹھک ہوا کرتی تھی۔ تو اس کا ایک دم سے ایسا لگا جس طرح سے بیٹھک کا دروازے کے اوپر کسی نے دستک دی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کون ہے باہر، دروازے کی آواز آئی ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو آواز نہیں آئی۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، مجھے آواز آئی ہے، ایسا لگا بیٹھک کے دروازے پر دستک ہوئی ہے۔ میں نے جا کر دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا میرا وہم ہوگا۔ اب مجھے اتنی شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے، مجھے ایک کپ چائے کا اور بنا کر دو۔ وہ بھی پریشان ہوگی کہ اتنی ٹھنڈ تو ہے نہیں جتنی ان کو لگ رہی ہے، شاید مجھے بخار ہو رہا تھا۔ وہ چائے پینے کے بعد بھی میری سردی کم نہیں ہوئی، مجھے کپ کپی چھوٹ گئی، یہاں تک کہ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس وقت بھی میرا جسم بہت شدید ٹھنڈا تھا، لیکن تھا مجھے بخار۔ کبھی میرا جسم ٹھنڈا ہو جاتا، کبھی بہت زیادہ گرم ہو جاتا۔ عجیب حالت ہو رہی تھی میری۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر جا کر میری آنکھ لگی۔ ایک دم سے میری آنکھ اس آواز سے کھلی کہ جلدی اٹھو۔ میری آنکھ کھلی تو میرے بچے بھی سو رہے تھے، میری بیوی بھی سو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے آواز کس نے دی ہے۔ میں اٹھا، میں نے کوشش کی، میں نے پانی کے 2 گھونٹ پیے، میں پھر لیٹ گیا۔ آج تک میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ صبح 10 بجے کہیں میں جاگا تو میرے جسم میں بھی بہت درد تھا اور مجھے شدید بخار تھا۔ بہرحال میں نے جا کر تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور ڈاکٹر سے دوائی وغیرہ لی۔ شام تک میں کچھ بہتر ہوا۔ اب میرے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ میں گھر میں بیٹھتا۔ میں نے پھر رکشہ نکالا اور آج پھر چلا گیا۔ میں اپنا کام کاج کر کے، 1-2 سواریاں تھیں ان کو میں نے چھوڑا، اور اس کے بعد ایک لڑکی تھی کالج کی جس کو میں نے اکیڈمی ڈراپ کرنا ہوتا تھا، اس کو اکیڈمی چھوڑا، اور وہ وہاں سے فری ہوتی تھی 9 بجے۔ اس کو 9 بجے لے کر پھر میں کچھ ٹائم مارکیٹ کی طرف نکل جاتا تھا۔ آج بھی میں مارکیٹ والی سائڈ پر ہی تھا۔ وہاں سے جب میں واپس آنے لگا تو وہ سڑک نہیں تھی، یہ بالکل ایک اور راستہ بنتا تھا۔ اس طرف تو میں گیا ہی نہیں، میں ایک اور سائڈ پر تھا۔ اب میں وہاں سے جب گزر رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے وہی برقع پوش عورت ہے، وہ پیچھے چلتی ہوئی آ رہی ہے سڑک پہ، اور اس نے مجھے رکنے کا بھی اشارہ کیا۔ آج پھر وہ باہر ہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا کہ یہ مجھے تو وہی عورت لگ رہی ہے اور میں تو اس سائڈ پر ہوں بھی نہیں۔ اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا، اور جب میرے قریب آئی اور آ کر کہنے لگی بھائی 3 ہٹی جانا ہے، لے چلو گے؟ میں نے ٹائم دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آج تو 12 نہیں ہے، 10 بجے ہی ہیں، لے جاتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب میں جھجک رہا تھا، یہ بھی نہیں پوچھ پا رہا تھا کہ کل میں جہاں پر لے کر گیا تھا وہیں جانا ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں تھا یقین کہ وہ عورت ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ بہرحال وہ پھر میرے رکشے میں سوار ہو گئی۔ جیسے وہ میرے رکشے میں سوار ہوئی، ایک دم سے رکشہ بہت وزنی ہو گیا، بھارا ہو گیا۔ رکشہ اکثر تب ایسا ہوتا ہے جب اوور لوڈ ہو، یا تب ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے انجن میں کوئی پرابلم ہو۔ دونوں ہی کام نہیں تھے، نہ تو وہ عورت اتنی موٹی تھی کہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا، اور نہ ہی میرے رکشے کا انجن خراب تھا۔ بہرحال رکشہ چلانا کافی کٹھن ہو رہا تھا۔ اب میں نے وہی راستہ لیا، قبرستان والا۔ میرا دل بھی ڈرے۔ میں نے اسے کہا کہ ایک مین سائڈ پر بھی راستہ ہے تو اس طرف سے چلتے ہیں، کیونکہ یہ قبرستان والا راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کل ایک سواری کو چھوڑ کر آیا تھا، واپسی پر میرا رکشہ خراب ہو گیا۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں، قبرستان والے راستے سے ہی جانا ہے، کیونکہ مجھے قبرستان میں رکنا ہے۔ میں نے قبرستان میں مجھے کوئی کام ہے۔ میں نے کہا کہ اتنی رات کو آپ قبرستان میں رکیں گی؟ اس نے کہا کہ تمہیں جتنا کہا ہے تم بس اتنا ہی کرو۔
میں چپ کر گیا. وہ میرے رکشے میں بیٹھ گئی. اب جیسے ہی ہم لوگ وہ 3 ہٹی کی طرف جا رہے تھے میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی. پھر سے وہی گلی, وہی پھر سے قبرستان والا راستہ. اب وہ مجھے قبرستان تک لے گئی. میں قبرستان کے باہر کھڑا تھا, وہ قبرستان کے اندر چلی گئی. قبرستان بھی بالکل خالی تھا. لائٹ جل رہی تھی, گیٹ لائٹ, اسٹریٹ لائٹ بھی چل رہی تھی, لیکن بالکل سناٹا تھا, خاموشی تھی. جب وہ اندر گئی, وہی آواز جس آواز میں کل ایک عورت بول رہی تھی, وہی آواز گونجی. میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی. پھر سے وہی چھن چھن کی آواز آئی اور اسی کونے سے وہ کالے رنگ کی بکری باہر نکلی. اب میں رکشے کے اندر بیٹھا ہوا تھا. وہ بکری بالکل میرے رکشے کے قریب آئی. پہلے اگلے ٹائر کے پاس کھڑی ہوئی, پھر اس نے چکر کاٹا, وہ پچھلے ٹائر کے پاس گئی, پھر اس نے میرے پورے رکشے کے آس پاس ایک چکر کاٹا. میں نے اس بکری کو بھگانے کی کوشش بھی کی, لیکن اس بکری نے بہت عجیب انداز سے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور وہ قبرستان کے اندر چلی گئی. کافی دیر گزر گئی, وہ عورت نہیں آئی. یہاں تک کہ میں نے قبرستان کے اندر جھانک کر بھی دیکھا. میں اندر تو نہیں گیا, لیکن مجھے وہ عورت کہیں نظر نہیں آئی. آدھا گھنٹہ گزر گیا, نہ وہ عورت تھی, نہ ہی کوئی آواز, نہ ہی کوئی آہٹ, اور قبرستان بھی خالی تھا. بس سامنے کونے میں خالی جگہ پر قبروں سے تھوڑا دور وہ کالے رنگ کی بکری بیٹھی ہوئی تھی. میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی. ایک دم سے مجھے بہت تیز خوشبو محسوس ہوئی, جیسے بہت سی اگربتیاں کسی نے جلائی ہوں, لیکن قبرستان میں کوئی بھی نہیں تھا. جس طرف وہ بکری بیٹھی تھی, وہ بکری اتنی عجیب لگ رہی تھی, اور بیٹھی ہوئی اس کا سائز بھی بہت جیسے بڑا ہو گیا تھا. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ماجرا کچھ اور ہے. یہ کوئی اور مخلوق ہے جو عورت کے روپ میں نظر آ رہی ہے. میں وہاں سے فوراً نکلا, اسی راستے سے واپس جانے لگا. اب میں اسی مین سڑک سے تھا, کیونکہ وہیں سے ہو کر میں نے واپس اپنے گھر جانا تھا. میں نے اسی اسٹریٹ لائٹ کے نیچے اسی کالے برقعے والی عورت کو دیکھا. یہ وہ عورت تھی جو کل میرے رکشے پر سوار ہوئی تھی. میں نے رکشہ نہیں روکا اور تیزی سے اپنا رکشہ آگے لے کر نکل گیا. وہ آدھے رستے تک میرے پیچھے بھاگی, مجھے روک رہی تھی, آوازیں دے رہی تھی, چلا رہی تھی. میں نے گھر آ کر ہی سانس لیا. آج پھر میری طبیعت بہت خراب تھی. جو ہی میں اپنے گھر پہنچا, میں نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی. اس نے کہا کہ آئندہ کے بعد آپ نے اس طرف نہیں جانا. میں نے اسے کہا کہ میں تو اس طرف تھا بھی نہیں. میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھی, وہ کہاں سے آئی, اور وہ میرے پیچھے کیوں لگی ہوئی تھی. مجھے پھر بہت سا بخار ہو گیا. میری طبیعت بہت سا خراب ہو گئی. میں نے میڈیسن بھی لی. میں سو گیا. ہم لوگ ایک کمرے میں ہی سوتے تھے, میرے 2 بیٹے, میری بیوی اور میں. وہیں رات 2:30 بجے کا ٹائم ہوا. مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے مجھے کسی نے آواز دی ہے, میرا کسی نے نام لیا, فیصل, فیصل اٹھ جاؤ. مجھے پھر سے آواز آئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے چاروں طرف دیکھا, کہیں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جہاں پر سامنے میرے بچے سو رہے تھے, وہاں پر بیڈ کے کونے میں مجھے ایسا لگا زمین کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے, ایک کالے رنگ کا وجود, اور وہ آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر اٹھا رہا تھا. اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. میں نے اسے دیکھ کر چیخیں مارنا شروع کر دی. میں بہت ڈر گیا. میری بیوی جاگ گئی, بچے جاگ کر رونے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. میرے میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی بیوی کو بتاؤں کہ یہ کیا ہوا ہے. وہ اٹھی, اس نے مجھے فوراً پانی پلایا. میں بس اشارہ کر رہا تھا. اسے پلٹ کر دیکھا, وہاں کچھ بھی نہیں تھا. تبھی باہر سے آواز آئی. ایسا لگا ہماری بیٹھک کا دروازہ کھل کر بند ہوا ہے. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ باہر مت جانا. مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی مخلوق ہے, میرے پیچھے کوئی جنات ہیں, اور یہ وہی عورت ہے. یہ وہی مخلوق ہے جو عورت کے روپ میں مجھے نظر آتی ہے. رات بھر وہ ہمارے گھر میں جیسے باہر دروازہ کھولتی اور بند کرتی, لیکن قدموں کی آہٹ اور چاپ بالکل بھی نہیں تھی. بس بند دروازے کے اوپر ہی ہلچل تھی. وہ رات بڑی مشکل سے گزری. بچوں کو بڑی مشکل سے سلایا. صبح میں مارکیٹ میں ایک آدمی کو جانتا تھا جو جنات کے عملیات کرتا تھا. اس آدمی کے پاس میں 2 سے 3 بار کچھ سواریوں کو لے کر گیا تھا, اور وہ یہ بتاتی تھی
کہ ہم لوگ وہاں سے دم کروانے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک 12 سالہ بچے کے اوپر ایک مخلوق حاوی ہو گئی تھی اور وہ بچہ بار بار اپنا سر پٹکتا تھا، اپنے سر پر تھپڑ مارتا تھا، ہنستا تھا، چیخے مارتا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے گھر والوں نے باندھے ہوئے تھے۔ اس بچے کی حالت دیکھ کر میں بہت ڈر گیا تھا۔ وہاں پر میں نے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ تیسری بار جب اس بچے کو وہاں لے کر گئے تھے تو وہ بچہ ٹھیک تھا۔ تو جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہو گیا تھا۔ یہ شام کے وقت ہم لوگوں کے گھر کے پیچھے ایک خالی مکان تھا، تو یہ پتنگ بازی کر رہا تھا۔ اس کا پتنگ اس گھر میں گر گیا۔ یہ مغرب کے بعد اس خالی گھر میں کود کر گیا تھا۔ جب یہ وہاں پر گیا تو اسے وہاں پر کوئی مخلوق نظر آئی تھی۔ وہ دیوار کے اوپر الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ وہ مرد تھا اور کبھی یہ کہتا ہے کہ وہ عورت تھی۔ وہ جو کچھ بھی تھا اس نے اسے بہت قریب سے دیکھ لیا۔ تب سے اس کو دورے پڑنے لگ گئے۔ یہ واپس جب یہ گھر آیا تو یہ بڑا چپ چپ تھا۔ جب ہم لوگوں نے اس سے مخاطب ہو کر بات کرنے کی کوشش کی تو یہ بات ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن جو ہی اس کے سامنے آگ جلائی اسے دورہ پڑ گیا اور وہ چیخے مارنے لگ گیا، وہ اپنا سر چھٹکنے لگ گیا۔ پھر وہ لوگ جب اسے وہاں پر لے کر گئے تو پتا چلا کہ اس بچے کے اوپر اس گھر کے جنات کا اثر ہو گیا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی اسی کے پاس جاتا ہوں۔ میں اس آدمی کے پاس گیا۔ اس کے پاس خاصا رش رہتا تھا۔ جو ہی کچھ رش کم ہوا تو میں ان کے پاس بیٹھا اور میں نے انہیں بتایا کہ میں آپ کے پاس اس طرح سے کسی کو لے کر آیا تھا۔ آج میں اپنے مسئلے میں آیا ہوں۔ 2 دن سے میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں اور یہاں تک کہ میرے گھر میں بھی مجھے وہ نظر آئی ہے۔ میری مدد کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ سب کیا معاشرہ ہے۔ اس نے یہ کہا کہ وہ ایک چڑیل آفت ہے جو رات کے وقت عورت کے روپ میں باہر نکلتی ہے۔ اس کا بسیرا اس گھر میں ہے، لیکن وہ جو کالی بکری کے روپ میں ہے وہ قبرستان کی مخلوق ہے۔ یہ وہ عورت نہیں ہے جو تمہارے ساتھ رکشے میں بیٹھی تھی، جو تمہیں لے کر اس گھر تک گئی تھی۔ وہ ایک چڑیل آفت تھی جو اس بند مکان میں رہتی ہے۔ اس کا بسیرا ہے۔ رات کے پچھلے پہر میں وہ وہیں سے نکلتی ہے۔ اس مخلوق کے بارے میں مجھے پہلے بھی 2 سے 3 بار لوگوں نے بتایا ہے۔ وہ اکثر راہ چلتے لوگوں کو نظر آتی ہے۔ اسے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے کھڑی ملتی ہے۔ رات کے پچھلے پہر میں اگر کوئی وہاں سے گزرے تو وہ اس سے لفٹ بھی مانگتی ہے اور اپنے گھر تک لے کر جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر کے پاس اترتے ساتھ ہی غائب ہو جاتی ہے، لیکن 1-2 لوگوں نے تمہارے والی بات بھی کی کہ مجھے ایسا لگا کہ وہ گیٹ میں کھڑی ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ دراصل اس گھر کا دروازہ کبھی کھلا ہی نہیں۔ وہ گھر پچھلے 50-60 برس سے بند ہے، لیکن وہ مخلوق وہاں سے عورت کے روپ میں نکلتی ہے اور وہ پورا محلہ اس کے بارے میں جانتا بھی ہے۔ میں نے پھر جب کالی بکری کا ذکر کیا اور کالی بکری کے بارے میں ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ قبرستان کی مخلوق ہے۔ کالی بکری کے روپ میں بھی چڑیل آفت ہوتی ہے۔ اس رات تم نے اس کی باتیں سنی۔ پہلے اس نے تم پر حملہ کرنا تھا، اس نے تمہارا رکشہ بند کیا، پھر وہ بکری کے روپ میں وہاں سے باہر نکلی۔ بول تو وہ پہلے ہی رہی تھی۔ اگر اس رات تم اس بکری کو نقصان پہنچاتے یا اس بکری کو مارتے یا اس بکری کے ساتھ ہم کلام ہونے کی کوشش کرتے تو شاید وہ تم پر اسی رات حملہ کر دیتی، لیکن وہ تمہیں دوسرے دن بھی وہاں پر لے کر آئی۔ تم نے آیت الکرسی پڑھی، لیکن جب وہ تمہارے رکشے کے آس پاس تھی تم ہم کلام نہیں ہوئے، بلکہ تم چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ سامنے بیٹھی تھی قبرستان میں، تمہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ تم نے اس راستے پر بالکل بھی نہیں جانا۔ اگر تم غلطی سے بھی اس راستے پر دوبارہ گئے اور تیسری بار وہ بکری تمہارے رکشے کے آس پاس آئی یا تمہارے پاس آئی تو تم ہمیشہ کے لیے آسیب زدہ ہو جاؤ گے۔ پھر تم کبھی بھی کسی بھی قبرستان کے راستے پر جاؤ گے تو جنات تمہیں تنگ کریں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ وہ عورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مجھے کسی اور راستے پر ملی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ رات تقریباً عشاء کی نماز کے بعد تم نے کسی بھی اکیلی عورت کو جو کالے برقعے میں ہو کسی ویران سڑک سے اپنے رکشے میں نہیں بٹھانا، اور بالخصوص جو کوئی بھی تمہیں قبرستان والی طرف جانے کا کہے تم نے نہیں بٹھانا، اور یہ حفاظت کا ایک تعویذ اپنے گلے میں پہن لو اور ایک تعویذ رکشے میں لگا دو۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ مخلوق رکشے میں سوار ہی نہیں ہو سکے گی۔ اگر وہ انسان نہ ہوئی تو وہ رکشے میں بیٹھ نہیں سکے گی۔
لیکن تم نے اپنا خیال خود رکھنا ہے، اور تم نے مغرب اور عشاء کے بعد قبرستان کے پاس سے بھی کچھ عرصہ نہیں گزرنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں وہ تعویذ گلے میں لے کر اور رکشے میں لگا کر واپس آ گیا۔ اس دن تو شام تک ایسا کوئی ماجرا نہیں ہوا۔ عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، مجھے بہت سخت بھوک لگ گئی۔ 2 دن سے میں نے کچھ خاص کھایا بھی نہیں تھا، مجھے بخار تھا، تو میں ایک ڈھابے پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ جو ہی میں کھانا کھا رہا تھا، ایک دم سے میری نظر پڑی ڈھابے کے کونے پر ایک پرانا درخت لگا ہوا تھا۔ اس درخت کے نیچے میں نے ایک برقع پوش عورت کو کھڑے دیکھا۔ اس کا قد کاٹ وہی تھا جو مجھے قبرستان میں لے کر گئی تھی۔ اس وقت جو میری حالت تھی وہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا، میرے حلق سے ایک نوالا بھی نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ میں نے وہیں کھانا چھوڑا، پیسے ٹیبل پر رکھے، اپنے رکشے میں بیٹھا۔ جو ہی میں نے رکشہ سٹارٹ کیا، میری وہاں پر نظر پڑی تو وہ عورت نہیں تھی۔ اس ٹائم ہوگا 9:30 بجے کا۔ میں فوراً سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی آ کر یہ بات بتائی۔ آج ایک عجیب کام ہوا۔ جو ہی میں نے رکشہ کھڑا کیا اور میں مین گیٹ بند کرنے گیا، مجھے ایسا لگا گیٹ کو کسی نے دھکیلا ہے، جیسے مجھے کوئی گیٹ بند کرنے نہیں دے رہا تھا، جبکہ باہر کوئی تھا بھی نہیں۔ بہرحال میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ٹائم سے پتہ چل گیا، آپ نے گھر کے لیے بھی کوئی تعویذ لینا تھا، کیونکہ گھر میں بھی تو وہ آپ کو نظر آئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے نامل کو بتایا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے پیچھے ہے، تمہاری وجہ سے ہی وہ گھر تک آئی ہے۔ یہ تعویذ تمہارے گلے میں ہوگا اور تمہارے رکشے میں ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ آج میں کچھ پہلے سے بہتر فیل کر رہا تھا۔ تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم ہوا تو ہم لوگ سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ تقریباً 1 بجے کے قریب ہماری گیٹ بیل بجی۔ آج تک کبھی اتنی دیر تک کوئی آیا نہیں۔ میں نے گیٹ پر جا کر پوچھا تو ہمارے ایک محلے دار تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی گھر پر ہو، ہمیں ایک ایمرجنسی آ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے دروازہ کھولا تو وہ ہمارے ایک محلے دار تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگے کہ ان کے ایک رشتہ دار ہے، ان کی وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی موت ہو گئی ہے، تو ان کے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا کہ کس طرف جانا ہے؟ تو انہوں نے 3 ہٹی کا نام لیا۔ میں نے کہا کہ میرا رکشہ خراب ہے، معذرت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں میرا رکشہ ٹھیک ہوتا تو میں آپ کو لے جاتا۔ اتنے میں وہ آدمی تھوڑا سا غصے سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کوشش کرو رکشہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میرا رکشہ خراب ہے، میں نے آپ کو لے جانا تھا۔ خیر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور واپس آ گیا۔ اگلی صبح جب میں جاگا، میں اپنے گھر سے نکلا، 10 بجے کا ٹائم تھا۔ میں باہر نکلا، میں نے اپنا رکشہ نکالا، سٹارٹ کیا، رکشہ ٹھیک تھا۔ وہی آدمی مجھے دوبارہ سے ملا، سلام دعا ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ میں شرمندہ تھا کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ورک شاپ سے آیا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے میرا رکشہ خراب تھا، معذرت میں آپ کو رات کو لے جا نہیں سکا۔ وہ میرے منہ کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کیا مطلب، کہاں لے کر جانا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ آپ ہی تو رات کو آئے تھے، آپ حسین بھائی ہیں نا؟ اس نے کہا کہ ہاں کیا ہو گیا، میں حسین بھائی ہی ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ ہی تو رات کو آئے تھے، تقریباً 1:30 بجے کے قریب کے 3 ہٹی جانا ہے، وہاں پر ہمارے کوئی رشتہ دار فوت ہو گئے۔ اس نے کہا بھائی کون سی بات کرے، کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ میرا تو کوئی رشتہ دار 3 ہٹی کی طرف ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ہماری کوئی فوت کی ہوئی ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، شاید کوئی اور ہوگا، یا شاید تم رات کو لیٹ آتے تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی، میں نہیں تھا وہ۔ جیسے اس نے یہ بات کی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بہرحال کچھ عرصہ مجھے اس مخلوق نے تنگ کیا، ایسے ہی کئی روپ بدل کر مجھے دن کے وقت بھی سواریاں ملتی تھیں جو 3 ہٹی جانے کی بات کرتی تھیں۔ ان حادثوں کے بعد میں 3 ہٹی نہیں گیا، میں نے 6-7 سال رکشہ چلایا، پھر اس کے بعد میں نے ایک کیب لے لی، ابھی تک میں کیب ڈرائیور ہی ہوں۔ آج تک میں دوبارہ کراچی میں رہتے ہوئے بھی 3 ہٹی کی طرف نہیں گیا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جس کو آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک خوف کی لہر میرے اوپر دوڑ اٹھتی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری زندگی میں ایسا وقت آئے گا۔
بہت شکریہ فیصل آپ کا. جیسے انسان کے ساتھ اکثر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ پریپیئرڈ بھی نہیں ہوتے, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, یا کبھی ہمیں انسانی روپ میں جنات نظر آ سکتے ہیں, یا ہمیں انسانی روپ میں جنات کہیں مل سکتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہو جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی گھر سے نکلیں ہمیشہ اپنی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے اور صدقہ خیرات کر کے نکلنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی ماریا شیئر کر رہی ہیں. ماریا کہتی ہیں ہم لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک خوفناک کہانی شیئر کروں گی. یہ آج سے تقریباً 10 سال پرانی بات ہے. ہم لوگوں کو لاہور دہلی گیٹ پر ایک گھر ملا. وہ گھر جو تھا خاصا پرانا گھر تھا. ہم لوگوں نے رینٹ پر گھر لینا تھا تو ہمیں ایک گھر کا پتہ چلا جس گھر میں ہم لوگ پہلے رہتے تھے. اس گھر کے لوگوں نے ریکنسٹرکشن کرنی تھی. اس گھر کو لوگوں نے گرا دیا, توڑ دیا. مجبوراً ہم لوگوں کو وہاں پر شفٹ ہونا پڑا. اب اس گھر میں یہ تھا کہ ہم لوگ جو تھے نیچے والے پورشن میں تھے, اوپر والے پورشن میں کوئی اور رہتا تھا. وہ بھی ایک فیملی تھے, انکل آنٹی تھے, ان کی ایک بیٹی تھی, وہ لوگ اوپر رہتے تھے. خیر ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے. گھر جیسے کہ میں نے بتایا کہ پرانا تھا لیکن ہم لوگوں کے یوز کے لیے ٹھیک تھا. اس گھر کے صحن میں ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا اور گھر ابھی بھی پرانی طرز و طور پر بنا تھا جیسے جھرونکوں والا گھر ہوتا ہے. اور وہ جو اوپر والے فلور پہ رہتے تھے ان کا گیٹ ہمارا اس گلی میں تھا, ان کا لیفٹ سائڈ پر مڑتے تھے جو ایک چھوٹا گیٹ تھا جو سٹیئرز پہ اوپر جاتا تھا. ہم لوگوں سے ان کا کوئی لنک نہیں تھا, نہ ہی وہ اوپر سے ہمارے گھر کی طرف نظر آتے تھے. ہم لوگ اس گھر میں جب گئے ہم لوگوں نے سامان وغیرہ رکھا. ایک برآمدہ بھی تھا کہ اس کو ہم لوگوں نے پردے لگا کر تھوڑا سا سیٹ کیا, گملے وغیرہ رکھے. پرانا گھر تھا لیکن سیٹ کرنے کے بعد وہ گھر بہت اچھا لگ رہا تھا. ہم لوگ جب ہماری اس گھر میں پہلی رات تھی, ہم لوگ تینوں بہنیں ایک کمرے میں سوئی ہوئی تھیں, امی ابو دوسرے کمرے میں تھے. میرا ایک ہی بھائی تھا جو سعودی عربیہ میں ہوتا تھا. تو ہم تینوں بہنیں اور امی ابو ہی تھے. ہم لوگ تینوں بہنیں بھی سوئی ہوئی تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جس طرح سے اوپر چھت کے اوپر کوئی ٹھک ٹھک کر رہا ہے, جیسے وہاں پر وہ پرانی لکڑیوں کے جھرونکے تھے. ان جھرونکوں میں جیسے کوئی کیل لگا رہا ہے یا کوئی ٹک ٹک ٹھک ٹھک کی آواز, عجیب سی آواز تھی. نیند ہی نہیں آ رہی تھی. میری بہن سمیرا اٹھی, باہر گئی اور اس نے جب جا کر دیکھا کہتی ہے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے. جو ہی وہ درخت کے قریب گئی تو درخت کے پاس سے پتہ نہیں وہ کبوتر تھا یا کون سا پرندہ تھا, ایک دم سے اڑا اور وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی. وہ کہتی ہے کہ وہ پرندہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. وہ ڈر گئی اور فوراً سے بھاگی اندر آئی. کہتی بھائی درخت کے پاس تو کوئی پرندہ بیٹھا تھا, میں ڈر گئی. اوپر کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ ٹھک 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 کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں. وہ رات ہم نے بڑی مشکل سے گزاری. اگلے دن میں اور میری بہن جو تھی ہم لوگ اوپر والوں کے گھر گئے. ہم نے دروازہ نوک کیا, اوپر گئے. ان کی بیٹی نے دروازہ کھولا, سلام دعا ہوئی. ہم لوگ اوپر گئے, کوئی چیز بنائی تھی وہ دینے کے بہانے گئے. تو ویسے ہم لوگوں نے پوچھا کہ آنٹی یہ ہم لوگ رات کو یہاں پر شفٹ, کل ہماری پہلی رات تھی تو رات کو بڑی عجیب سی آوازیں اوپر سے آ رہی تھیں ٹھک ٹھک کی, تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ تو سو جاتے ہیں تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے تک. ہم لوگ تو سو جاتے ہیں اور میری یہ بیٹی ہے, اس کا بھی روم الگ ہے اور یہ سٹڈیز کرتی ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ کو کہاں سے آوازیں آ رہی تھیں. وہ تو بالکل ہی انجان بن گئے جیسے انہیں پتہ ہی نہیں تھا. اب ہم لوگوں نے بہانے سے دیکھا یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ ان لوگوں کی طرف کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ جہاں پر کوئی ایسی آواز آتی. وہ جو پرانے طرز و طور کے جھرونکے بنے ہوئے تھے وہ صرف لکڑی آگے تھی, نیچے اس کے فرش بنے ہوئے تھے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ لڑکی کہتی کہ میں بھی آپ کے گھر آؤں گی. ہم نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے. ہم لوگ چلے گئے. امی کو بھی جا کر بتایا. امی نے کہا کہ کیا ضرورت تھی جا کر آتے ساتھ ہی پہلے دن کمپلین کرنے کی, ذرا دیکھ تو لیتے. ہم لوگ چپ کر گئے. آج شام کی بات تھی. ہم لوگ تینوں بہنیں کام شام کر کے باہر صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں اسی درخت کے آس پاس. وہ جو درخت تھا ایک دم سے ایسا لگا جیسے اس درخت کے اوپر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں. کوئی بارش نہیں ہو رہی تھی, کوئی ایسا بارش والا موسم بھی نہیں تھا. ٹھنڈ ضرور تھی لیکن پانی کے قطرے جب گرے تو ہم لوگ ڈر گئے. پانی کے قطرے کہاں سے آئے ہیں؟
میری بہن کے اوپر پانی کے قطرے گرے. جیسے اس کے اوپر وہ پانی کے قطرے گرے وہ تھوڑی ڈر گئی. اس وجہ سے جسم بھاری بھاری ہو گیا, بڑی سست سی ہو گئی. وہ جا کے اندر کمرے میں سو گئی. جب وہ سو کر جاگی وہ بڑی گمسم سی تھی. پتہ نہیں اسے کیا ہوا, وہ ایسے عجیب سے بیہیو کر رہی تھی, پرسرار سی, چپ چپ سی. اسی رات کی بات ہے, میری آنکھ کھلی. آج کوئی آواز نہیں تھی. میری آنکھ کھلی, ٹائم ہوگا 1:45 بجے کا. مجھے واش روم جانا تھا. میری بہن نہیں تھی کمرے میں. میں نے دوسری بہن کو جگایا اور پوچھا کہ حمیرہ کہاں پر ہے. وہ کہنے لگی مجھے تو نہیں پتا. میں بھی اٹھی, مجھے لگا شاید واش روم میں ہوگی. میں اٹھ کر باہر آئی تو جو میری بہن حمیرہ تھی جس کے اوپر پانی کے قطرے آئے تھے, وہ درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی اور کہہ کے مار مار کے ہنس رہی تھی آدھی رات کو. وہ اتنے عجیب انداز میں ہنس رہی تھی کہ اس کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے اسے کہا حمیرہ تم ادھر کیا کر رہی ہو. میں نے اسے زور سے ہلایا تو جیسے اس کا سکتہ ٹوٹا, وہ ڈر گئی اور چیخیں مارنے لگ گئی. جی کہتی کون ہو تم, کون ہو تم. میں نے اسے کہا کہ کیا ہو گیا ہے. ماریا ہوں میں. تم ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو اور یہاں پر ہنس کیوں رہی ہو. کہتی نہیں میں تو اندر سوئی ہوئی تھی, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ بڑی عجیب سی بیہیو کر رہی تھی. جب وہ ہنس رہی تھی اس کا چہرہ بھی بہت عجیب لگ رہا تھا. میں اس کو پکڑ کر اندر لے گئی, اسے بٹھایا, میں نے پانی پلایا. میں نے دوسری بہن سمیرہ بھی جاگ گئی. وہ کہتی یہ اٹھ کر کب گئی ہے, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. وہ پھر سے لیٹی اور سو گئی. اب یہ روٹین بن گئی. وہ اکثر 2-3 دن کے گیپ کے باہر وہ کمرے سے اٹھ کر درخت کے نیچے کھڑی ہو کر ہنسنے لگ جاتی تھی. ایک رات کی بات ہے, ہم دونوں کی آنکھ نہیں کھلی. امی کی کہیں آنکھ کھلی. امی پتہ نہیں واش روم میں جا رہی تھی کہ پانی پینے کے لیے اٹھی. یہ کمرے میں نہیں تھی. امی ڈر گئی کہ پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہے. امی باہر نکلی تو یہ درخت کے نیچے کھڑی تھی, اور امی کہتی ہیں کہ میں نے اس کے سامنے بھی ایک عورت کو کھڑے دیکھا ہے. اس عورت کی ہائٹ اس سے لمبی تھی اور یہ اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی. وہ بھی عورت تھی, اس کے بال بھی بہت لمبے تھے. امی نے جب اسے کہا, آواز تھی حمیرہ کیا کر رہی ہو, اسے تب بھی پتہ نہیں چلتا تھا. جب اس کو جا کر چھوتے تھے, جب امی نے آواز دی وہ عورت درخت کے پیچھے چلی گئی, اور جب امی نے اس کو چھوا تو اس کا سکتہ ٹوٹا اور یہ پھر سے چیخیں مارنے لگ گئی. امی نے شور مچا دیا. درخت کے پیچھے کوئی عورت نہیں تھی. یہاں تک کہ میری بہن پوزیسڈ ہو گئی, اسے دورے پڑنے لگ گئے. یہ چیخیں مارتی تھی, بال نوچتی تھی, اس کے بال کھل جاتے تھے, اس کے گلے سے یوں آوازیں نکلتی تھی جس طرح سے استغفر اللہ کوئی بکرا ذبح کر رہے ہیں, ایسی آوازیں نکلتی تھی. اوپر والے بھی پوچھتے تھے آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے. امی نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس گھر میں آئے ہیں تو اس کی یہ حالت ہو گئی ہے. اس سے رات کے وقت وہ عورت نظر آتی تھی, اس کو بلاتی تھی. وہ کہتی ہے مجھے وہ آواز دے کر بلاتی ہے, جب میں نہیں جاتی تو مجھے لینے آ جاتی ہے. وہ درخت کے اوپر رہتی ہے, اس درخت سے نیچے آتی ہے, اور وہ کہتی ہے میں نے پہلے دن ہی تمہیں دیکھا تھا. وہ جنی تھی, چڑیل تھی, جو بھی تھی میری بہن پر, وہ اس کے پیچھے لگ گئی. ایک دفعہ ایسا ہوا میری بہن جو تھی وہ جا سیدھی رہی تھی اور اس کے پیروں کے نشان الٹے لگے ہوئے تھے. ہم لوگوں کی جان نکل گئی, چیخیں نکل گئی ہم لوگوں کی. تو جب ہم لوگوں نے دیکھا وہ اندر سوئی ہوئی تھی, اس کے روپ میں وہ مخلوق ہمارے سامنے چل کر برآمدے میں گئی. جا وہ سامنے رہی تھی, پیروں کے نشان اس طرف لگے ہوئے تھے کیونکہ اسی وقت صفائیاں کی تھی, فرش صاف تھے, گیلا تھا فرش, اور اس کی جوتی کے نشان تھے. پھر میرے ابو جو تھے وہ ایک مولوی صاحب کو دیکھ کر آئے, صاحب علم تھے. وہ جب آئے انہوں نے میری بہن کو دیکھا, پڑھائی کی, تو ان کا یہ کہنا تھا اس کے اوپر اس گھر کا جو درخت ہے اس کی مخلوق ہے اس کے اوپر. یہ بھی کوئی جنی ٹائپ تو نہیں ہے, یہ چڑیل آفت ہے کیونکہ اس کے پاؤں الٹے ہیں. تو یہ اگر کسی نوجوان لڑکی کے پیچھے لگ جائے تو ان کی جان نہیں چھوڑتی. پھر وہ اکثر بیٹھی بیٹھی ہنستی تھی, روتی تھی, اتنا سوتی تھی, صبح بھی سوتی تھی, رات بھی سوتی تھی, پڑھائی بھی چھوڑ گئی تھی. سر کے بال گرنے لگ گئے تھے, دیکھتے دیکھتے کانٹا بن گئی تھی. ایک رات کی بات ہے, وہ چلا چلا کر یہ کہہ رہی تھی کہ میرے پیچھے سے اٹھ جاؤ, تو میرے پیچھے ہو, مجھے پتا ہے تو میرے پیچھے لیٹی ہوئی ہو, جبکہ بیڈ پر کوئی بھی نہیں تھا. اور وہ کہتی تھی ایک کالی سی عورت ساتھ لیٹی ہوئی ہے. ہم لوگ اتنا روتے تھے اسے دیکھ کے. تقریباً 6 ماہ کے اندر اندر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑا. ہمیں کو گھر ملتا ہی نہیں تھا, بڑی مشکل سے ہمیں وہ گھر بھی ملا تھا. ان 6 ماہ میں میری بہن بہت بیمار ہو گئی تھی. پھر ہم لوگ لاہور میں ایک اور جگہ تھی وہاں پر چلے گئے.
تو وہاں پر پھر میری بہن کا علاج شروع ہوا. اس گھر میں تو علاج کا بھی اثر نہیں ہوتا تھا, ہر تعویذ کا الٹ اثر ہوتا تھا. کوئی نیا تعویذ لے کر آتے تھے, اس کی حالت پہلے سے بھی خراب ہو جاتی تھی. وہاں پر پھر اس کا علاج ہوا تو اللہ نے اس کو ایک نئی زندگی دی. اب وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اس کی شادی بھی ہو گئی ہے, لیکن وہ بے اولاد ہے. جہاں بھی جاتے ہیں علاج کرواتے ہیں, دم کرواتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی بھی پرچھائی ہے, اس کے اوپر ابھی بھی سایہ ہے. لیکن اس سے وہ اب نظر نہیں آتی, نہ ہی اسے دورے پڑتے ہیں. لیکن وہ بے اولاد ہے. آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے دعا کریے گا کہ اللہ اسے صاحب اولاد کرے. تو یہ میری بہن کی ایک کہانی تھی. بہت شکریہ ہماری آپ کا. جیسے ہمیشہ سے میں نے اپنی سٹوریز میں یہ میسج دیا ہے کہ جب بھی آپ لوگ گھر لیتے ہیں تو ہمیشہ کوئی بھی گھر لینے سے پہلے اس کی چھان بین کرنی چاہیے, اس کے بارے میں کچھ پتہ کر لینا چاہیے. بے شک اس وقت سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو جلد بازی ہوتی ہے, ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے یہ جگہ نکل نہ جائے, یہ گھر نکل نہ جائے, کیونکہ بہت سے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں جو گھروں کی تلاش میں ہوتے ہیں. بے شک ڈیل کرنے سے پہلے کچھ ٹائم لے لیں اور جا کر کسی صاحب علم کو دکھا لیں تاکہ آنے والے ان حالات سے بچا جا سکے. کیونکہ بعض اوقات جب یہ مخلوقات بہت زیادہ حاوی ہو جاتی ہیں تو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں, اور زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہیں رہنا چاہیے جہاں پر جنات ہوں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ جنات انسانوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں, خواہ پھر وہ نوجوان لڑکی ہو یا نوجوان لڑکا. جس کے اوپر ایک دفعہ یہ مخلوق حاوی ہو جاتی ہے, صرف وہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جس طرح سے سیکنڈ سٹوری میں آپ لوگوں نے سنا کہ وہ حمیرہ لڑکی کی کیا حالت ہو گئی, وہ اتنی کانٹا ہوگی, سوکھ سوکھ کے سر کے بال ایسے ہوگی. ایسے یہ جب مخلوقات کسی پر حاوی ہوتی ہیں, بعض لوگوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں, بعض لوگ بیچارے ناکام ہو جاتے ہیں, بنے بنائے کام ختم ہو جاتے ہیں, پڑھائیاں چھوٹ جاتی ہیں, انسان ناکامیوں کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہر کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے جب بھی کوئی گھر لیں, چھان بین کر کے لیں. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. جو لوگ چینل پر نئے ہیں, ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہاں پر میں ایسی ہی خوفناک کہانیاں لاتی رہتی ہوں. میرے کچھ لسنرز ایسے ہیں جنہوں نے کمنٹ باکس میں کہا ہے کہ ہم نے آپ کو سٹوری شیئر کی ہے. جس کسی نے بھی مجھے سٹوری شیئر کرنی ہوتی ہے, جو کرنٹ سٹوری ہوتی ہے, اس کا کمنٹ باکس میں شیئر کیا کریں, کیونکہ پریویس جو سٹوریز گزر چکی ہیں میں ان کے کمنٹس میں اپنی سٹوریز فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتی. آئی ہوپ آپ اس چیز کو سمجھیں گے. سردی دن بہ دن بڑھ رہی ہے, اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے بزرگوں کا, بچوں کا, اپنا خود کا بھی بہت خیال رکھیں. بالکل اپنے گھروں سے غیر ضروری باہر مت نکلیں, اور گاڑی, بائک, سائیکل جو بھی چلائیں بڑی احتیاط سے چلائیں کہ اللہ آپ سب کو, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.